رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم ومن تمتع بالعمرة إلى الحج وما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 194 سے 196 تک تلاوت کی. اس سے پہلے کی آیات میں جہاد کا حکم تھا. ان سے لڑو جو تم سے لڑتے. ان آیات میں بھی کچھ اسی طریقے کا تذکرہ ہے. ہجرت کے 6 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے گئے. مشرکین مکہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل ہونے سے روک دی، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچ چکے تھے، اور وہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ذی القعدہ کا مہینہ تھا. مشرکین مکہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم مکہ کے حرم اور جو حرمت والے مہینے ہیں اس کا ہم احترام کرنے والے ہیں. اور حرمت والے مہینے محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے اس میں لڑائی کو جائز نہیں سمجھتے. مگر ان کے اپنے دعوے کے باوجود انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حرمت والے مہینے میں مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا، اور اس کے لیے لڑنے پر مرنے پر تیار ہو گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کا جائزہ لیا اور مشرکین مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اس معاہدے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اب آپ عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آپ آ کر عمرہ کر لیں، مگر 3 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوئی. معاہدہ مکمل ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو واپسی کا حکم دیا اور اسی حدیبیہ کے مقام پر احرام کھولے اور ساتھ لائے گئے قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے. جب اگلے سال اسی چھوڑے جانے والے عمرے کی قضا کے لیے مکہ جانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تو بعض صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ مشرکین مکہ اپنے کیے ہوئے وعدے کا لحاظ نہ رکھیں اور ہمیں مکہ میں داخل ہونے سے روک دے، تو پھر ہم کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ اگر مشرکین ان حرمت والے مہینوں میں تمہارے ساتھ لڑے، اولاً تو ان مہینوں کا احترام کرنا ہے، ان میں لڑنا نہیں ہے، لیکن اگر وہ سامنے سے لڑے تو تمہیں بھی اپنے ڈیفنس میں ان سے لڑنے کی اجازت ہے. تفسیر کبیر میں، تفسیر مدارک میں
یہ مذکور ہے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی پہلے اجازت نہیں تھی، مگر بعد میں اس طریقے کی اجازت دے دی گئی کہ اگر وہ لڑتے ہیں تو تمہیں لڑنا ہے۔ فرمایا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، عزت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، حرمت والے مہینے کے بدلے میں۔ یعنی اگر گزشتہ سال مشرکین مکہ نے عزت والے مہینے کا کچھ لحاظ نہیں رکھا تھا اور نہیں انہوں نے تمہارے احرام اور مکہ کے حرم کا لحاظ رکھا تھا اور تمہارے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اس وقت تو ان سے درگزر کیا گیا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ اب اگر وہ تمہارا راستہ روکے تو ان کا مقابلہ کرو۔ انہوں نے حرمت والے مہینے کی پرواہ نہیں کی، تو جب تم ان کا مقابلہ کرو گے تو تمہیں بھی اس کارروائی پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ گزشتہ سال کا عزت والا مہینہ اور اس سال کا عزت والا مہینہ عزت اور احترام میں برابر ہے۔ حرمت والے مہینے کی عزت کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کو یہ خیال بھی ہوا کہ احرام کی حالت ہوگی، مکے کا حرم ہوگا اور مشرکین کے ساتھ لڑائی کی صورت میں ان کی بے حرمتی ہوگی، تو اب کیا؟ تو اللہ نے فرمایا اگلے جملے میں کہ والحرمات قصاص، کہ حرمت والی تمام چیزیں بدلے کی چیزیں، کہ کافر اگر ان کا لحاظ نہیں رکھتے تو پھر بدلے میں تم اس کی پرواہ نہ کرو، بدلے کی اجازت، ان کو سزا دینے کے لیے ان کا مقابلہ کرو۔ آگے فرمایا کہ فمن اعتدی علیکم، کہ حرم کے احاطے میں حرمت والے مہینے میں جب تم احرام کی حالت میں ہو اور اس حال میں جو شخص تم پر زیادتی کرے اور تم سے لڑائی پر آمادہ ہو جائے تو اب کیا کرنا ہے؟ کیونکہ سامنے والے نے تو زیادتی کی ہے، تو کہا فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، تم بھی اس پر اتنی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی۔ یعنی ایسی حالت میں بھی نہیں کہا گیا کہ جان دے دو، ایسے حالت احرام میں حرم مکہ میں اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اب لڑو، مقابلے کی اجازت دی، اسلام نے ڈیفینس کی اجازت دی، اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ دیکھو ایسے وقت میں بھی اللہ نے تقوی کا حکم دیا ہے کہ ایسے وقت میں بھی زیادتی نہیں کرنی ہے، اتنی جتنی انہوں نے کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم سے اللہ کے احکامات کی مخالفت نہ ہو جائے۔ نہ تو تم احرام کی حالت میں اور حرم مکہ میں اور عزت والے مہینوں میں ان مشرکین سے لڑائی کی پہل کرو، اور اگر ضرورت پڑ جائے کہ مقابلہ کرنا ہے تو حد سے زیادہ سزا مت دو۔ یہ ہے اسلام، اللہ سے ڈرتے رہو اور وہی کچھ کرو جو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور تقوی کا حکم دے کے اللہ نے فوراً کہہ دیا کہ اللہ جانتا ہے کہ پرہیزگار کون ہے، اور اللہ نے کہا کہ جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ، اللہ متقیوں کے ساتھ، اللہ تقوی والوں کے ساتھ، اور جو شرعی احکام کی پابندی کرتے وہی متقی ہوتے۔ اللہ کی رضا انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اللہ کی مدد تقوی والوں کے ساتھ ہی شامل حال ہوتی ہے۔ اب جب بندہ ڈیفنس میں آئے گا، جب بندہ مقابلے پہ آئے گا تو اخراجات بھی ہوتے ہیں، مال و دولت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور مال و دولت کے بغیر عالم اسباب میں یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے آگے حکم دیا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ خرچ کرو تم اللہ کے راستے میں اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ کیا کہا؟ خرچ کرو۔ اور ایک چیز یہاں میں آپ کو کہہ دوں، آگے بڑھوں اس سے پہلے، کہ حرمت والے مہینے میں حرم مکہ میں احرام کی حالت میں کہا گیا کہ اگر ایسا وقت ہو اور سامنے والا زیادتی کرے تو تم کو جواب دینے کی اجازت ہے۔ جب ایسے وقت میں اجازت ہے تو ایسے وقت کے علاوہ کوئی اگر وقت ہو
اور کوئی اگر زیادتی کر رہا ہے تو پھر اور زیادہ شریعت نے کہا ہے کہ مقابلہ کرو. تو اللہ کہتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں ذکر کیا ہے کہ ابو عمران نے کہا کہ ہم قسطنطنیہ میں رومیوں کے خلاف لڑائی میں شریک تھے، اور اس وقت مسلمانوں میں سے ایک آدمی، ایک اکیلا، پوری دشمنوں کے صف میں گھس گیا اور ان پر حملہ کر دیا. اب جب اس صورتحال کو دیکھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک اکیلا پوری صف میں گھس گیا، دشمنوں کی جمگٹھے میں گھس گیا، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. وہ اٹھے اور فرمایا کہ تم نے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تم نے اس آیت کا جو مطلب بیان کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ آیت تو ہمارے بارے میں یعنی انصار کے بارے میں نازل ہوئی. اور واقعہ یوں پیش آیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے ہم کھیتی باڑی کرنے والے تھے، باغات والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے اس کے بعد ہم زیادہ تر جہاد میں شرکت کرنے لگے، کھیتی باڑی اور باغات کی جانب ہماری توجہ نہیں رہی. ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور اسلام کے مدد کرنے والے بہت زیادہ ہو گئے، تو ہم میں سے بعض لوگوں نے بعض کو رازدارانہ انداز میں کہا کہ دیکھو ہمارے مال تو ضائع ہو گئے، ہمارے باغات ضائع ہو گئے، ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی. اب اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا ہے، اب تو اسلام کی مدد کرنے والے بہت ہو گئے، اب جہاد ہمارے بغیر بھی ہوتا رہے گا، اس لیے ہم اپنی کھیتی باڑی اور باغات کی جانب پوری توجہ دے کر ہم اپنے مال و دولت کو، اپنے باغات کو ضائع ہونے سے بچا لیں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی جہاد اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ کر ہلاکت میں نہ پڑو. ہم میں سے بہت سے کئی موقعوں پر سوچتے ہیں نا کہ ان میں تو خرچ کرنے والے، ان اسلام کے مختلف شعبوں میں مدد کرنے والے تو بہت ہیں، تو ہم ذرا اپنا دیکھتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ہم سے جو ہو سکے ہر حالت میں اسلام کی مدد کے لیے، اسلام کے مختلف شعبوں کے تعاون کے لیے آگے آنا چاہیے. تفسیروں میں اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی. ایک تفسیر یہ ہے بِأَيْدِيكُمْ بِأَنفُسِكُمْ کے معنی میں، اور اس لحاظ سے معنی یہ ہوگا کہ جہاد کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس لیے کہ جب تم مقابلہ چھوڑ دو گے، لڑائی چھوڑ دو گے، تو کفار تم پر غالب آ جائیں، اور وہ غالب آ کر تمہیں قتل کرنے سے بھی نہیں بچیں گے. اسی طرح تفسیروں میں ایک اور تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ اصل میں ہے لا تلقوا انفسکم بایدیکم الی التہلکہ، کہ تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ایک تفسیر تو یہ کی گئی. دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو ہلاکت میں پڑو گے، کیونکہ فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، اگر نہیں کرو گے تو ہلاکت میں پڑو گے. اس لیے کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو اب جو عالم اسباب میں مختلف کام کرنے کے لیے مال کی ضرورت رہے گی، مختلف لوگوں کے لیے خوراک کی ضرورت رہے گی، یہ انتظام کیسے ہوگا؟ جب یہ نہیں ہوگا تو آپ نہیں کر سکو گے اور ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور میں آج کے دور میں کہوں گا کہ یہی ہے. مسلمان اپنی جھوٹی شان پہ ہزاروں روپے خرچ کر دے گا، لاکھوں روپے خرچ کر دے گا، اپنی جھوٹی شادیوں کو جھوٹی شان دکھانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دے گا، لیکن اب اس کو کہا جائے گا کہ اسلام کے اس
یا اس شعبے کے لیے یا اس شعبے کے لیے مالی تعاون کی ضرورت ہے، وہ کہے گا ابھی اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا، اور تم احسان کرو۔ احسان عبادات میں بھی کرو اور معاملات میں بھی کرو۔ عبادات میں احسان یہ ہے کہ انتہائی خشوع کے ساتھ، انتہائی عاجزی سے عبادت کرو، جیسا کہ بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے، اور یہ روایت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں سوالات کیے۔ ابھی میں احسان ہی لیتا ہوں۔ اس روایت میں حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اخبرنی عن الاحسان، کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں کہ احسان کیا ہے۔ اور یہ آپ ایسا سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے والا بھیج کر صحابہ کرام کو یہ سکھانے کے لیے یہ ترتیب بنائی کہ آپ سوال کرو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے، اسی بہانے لوگوں کو کچھ معلومات حاصل ہو جائے۔ تو جب پوچھا کہ احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ، کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح خشوع اور عاجزی سے کرو کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ذہن میں پیدا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے کہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ یقین کر لو کہ اللہ تو تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ عبادت میں احسان ہے۔ اور معاملات میں احسان یہ ہے کہ ہر فرد کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق اچھا سلوک کرو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ نے ہر چیز کے معاملے میں احسان کا حکم دیا۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، جب تم کسی کو قتل کرو تو قتل میں اچھا انداز اختیار کرو۔ اسلامی حکومت ہو، کسی نے کوئی ایسا جرم کر دیا جب اس کی سزا قتل ہے تو اس کے لیے بھی اچھا طریقہ اختیار کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو ذبح بھی اچھی طرح کرو۔ شریعت یہ حکم دیتی، جو نہیں کہ بے ڈھنگے طریقے سے جانور کو تکلیف پہنچا کے ذبح کرو، ذبح بھی اچھی طریقے سے کرو۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح مت کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کئی بکروں کے سامنے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کوئی اوٹ بنا دو، کوئی چادر ڈال دو تاکہ دوسرے جانور جو سامنے سے دیکھ رہے وہ اس کو دکھے۔ جب کسی جانور کو ذبح کرو تو بھی اچھی طریقے سے۔ وَلِيُحَدِّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَيُسْرِحَ ذَبِيحَةَ، کہ فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ، کہ اس کو زیادہ تڑپاؤ مت۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی حکم دیا گیا کہ رشتہ داروں، مسکینوں، محتاجوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ یہ رکوع جب شروع ہوا، اس میں ذکر کیا تھا گزشتہ سبق میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے، تو کیا جواب دیا تھا؟ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، کہ آپ کہہ دیں کہ یہ چاند کا بڑھنا یا گھٹنا یہ لوگوں کے لیے وقت متعین کرنے کے لیے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے۔ اب یہاں سے حج اور عمرے کے کچھ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ دیکھو، حج کے 5 دن ہیں، زیادہ تر حج کے 5 دن، لیکن ایک دن پہلے سے شروع ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12۔
اور ان دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے. حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، مکروہ ہے. اور ان 5 دنوں کے علاوہ سارا سال عمرہ کرنا چاہیے، جب بھی آپ چاہو کر سکتے ہیں. اور رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے. اور حج کے ایام، حج آپ انہی دنوں میں کر سکتے ہو، پورے سال نہیں کر سکتے، انہی دنوں میں. اور اس کے لیے بھی کچھ جگہ متعین ہے کہ آپ کو یہاں جانا پڑے گا. بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب رکھتا ہے. ان 5 دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ جو شخص مکے میں ہے، جو شخص کہاں پہ ہے؟ مکے میں، وہاں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حج کے دنوں میں حج کرنا چاہیے. اب وہ حج کو چھوڑ کر کے عمرہ کرے گا تو ان دنوں میں جو افضل عمل ہے، حج کو چھوڑ کر ادنا عمل عمرے کو اختیار کرے گا، تو یہ مکروہ، عمرہ ادا ہو جائے گا، لیکن شریعت کہتی ہے ایسا کرنا پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے. اب اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا. اب یہاں سے عام طور پر ہم جب حج کے لیے لوگ چلتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف حج کا عمرہ احرام باندھتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حج اور عمرے دونوں کا احرام ساتھ میں باندھتے کہ جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو پھر احرام نہیں کھولتے، عمرہ کر لیتے ہیں اور پھر اسی احرام سے پھر حج بھی مکمل کرتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں سے عمرے کی نیت کے ساتھ جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے، پھر حج کے دن آنے سے ایک دن پہلے حج کا احرام وہاں سے باندھ لیتے. تو کہا اگر کسی نے حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دونوں کو، اگر عمرے کا احرام باندھا ہے تو عمرے کو پورا کرے، حج کا باندھا ہے تو پورا کرے، ادھورا نہ چھوڑے. اس لیے کہ اب جب آپ نے احرام باندھ لیا تو اس کو مکمل کرنا ضروری ہے. جیسے آپ پر 2 رکعت نفل فرض نہیں تھی، آپ کی مرضی تھی پڑھو، آپ کی مرضی ہے نہیں پڑھو، لیکن اب آپ نے نیت باندھ لی اللہ اکبر کہ آپ نے اپنے اوپر فرض کر. اب آپ نے وہاں بیچ میں ادھوری چھوڑ دی یا کسی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا تو اب آپ کو اس 2 نفل کو پورا کرنا کمپلسری ہے. نہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، نفل تھی نہیں، نیت باندھنے کے بعد آپ نے اپنے اوپر مکمل کر. ایسے عمرہ کوئی فرض نہیں تھا لیکن آپ نے اپنے اوپر احرام باندھ کے واجب کر لیا، اب اس کو پورا کرنا. اس لیے کہ احرام باندھنے کے ساتھ اس کا مکمل ہو جانا ضروری ہو جاتا. ہاں اگر یہ شکل آئے کہ تمہیں روک دیا گیا، تمہارے پاسپورٹ میں کوئی مسئلہ آ گیا یا کوئی اور مسائل کھڑے ہو گئے، کوئی بیماری آ گئی یا کوئی اور چیز آ گئی اور آپ نے احرام باندھ لیا ہے اور ایئرپورٹ سے آپ کو جانے نہیں دیا گیا، تو وقتی طور پر اس احرام کو توڑ دو. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں عمرہ توڑ دیا، مگر اس کی قضا ضروری ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کی. اس لیے آگے حکم دیا کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ اگر تم روک دیے گئے تو قربانی کے جانوروں میں سے جو جانور آسانی سے ملو اس کی قربانی کرنا. کیا فرمایا؟ احصرتم، احصار، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آگے سفر جاری نہ رکھ سکو بلکہ روک دیے جاؤ. جیسے آج کل کئی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، سیکورٹی کے مسائل آئے، آپ وہاں پہنچے، وہاں کی حکومت نے آپ کو واپس بھیج دیا کہ ہم آپ کو یہاں حج نہیں کرنے دیں گے. کئی مسائل ایسے، اور کتنوں کو واپس بھیجا جاتا ہے، ان کی اپنی سیکورٹی کے مسائل ہوتے ہیں. اب یہ احصار اور روکنا کیسے ہوتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احصار دشمن کے ڈر سے بھی ہوتا ہے کہ کوئی ظالم بادشاہ ہے، اڑا دے گا، قتل کر دے گا، یہ بھی ڈر ہوتا ہے. یہ احصار بیماری، لنگڑا پن اور آپ کو آنے جانے کا جو سفر کا خرچہ ہے وہ ختم ہو جانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی پاس تو ہو گیا، حج کے لیے سلیکٹ تو ہو گیا، لیکن اب آنے جانے کا خرچہ نہیں، یا بیمار ہو گیا یا کوئی معذور ہو گیا، فالج لگ گیا، آپ نے احرام باندھ لیا اور آپ کے چلنے کی صورت میں پیچھے کوئی مسائل ایسے گھر والوں کے لیے کھڑے ہو گئے کہ آپ کا پورا پیسہ ضائع ہو گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور امام شافعی فرماتے کہ احصار صرف دشمن کے خوف کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یعنی دشمن روک دے، آگے نہ جانے دے تو یہ احصار ہے.
ان کے نزدیک احسار کے علاوہ بیماری کی وجہ سے احسار نہیں ہو. اور انہوں نے دلیل میں یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے روکا تھا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کو توڑ دیا, تو یہ احسار. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک واقعہ ہے, اس میں احسار کے اسباب میں سے ایک سبب کا ذکر ہے, اس سے یہ لازم نہیں آتا, اس کے علاوہ باقی اسباب بھی ہو سکتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر تمہیں روک دیا گیا تو قربانی کے جانوروں میں سے جو آسانی سے میسر ہو اس کی قربانی کرو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ, اور اپنے سروں کو نہ منڈاؤ یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ قربانی کا جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ. احرام تو آپ نے کھول دیا, اب سر باقی ہے, کہ احرام تو کھلے گا سر, جب تک وہ نہ پہنچ جائے نہ. اور حلال وہ قربانی کا جانور ہونے کی جگہ کیا ہے, کیونکہ جب آپ حج کرو گے, قربانی کرو گے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کو حرم میں ہی قربانی کرنی ہے, حرم کی حدود میں ہی اس کی قربانی ہوتی ہے, اس کے باہر نہیں ہوتی. تو وہاں وہ قربانی کا جانور یا وہاں آپ کو کوئی ایسا انتظام کر دو, اس وقت کے بعد اس وقت اپنے سروں کو موڑاؤ. اس لیے سورۃ الحج آیت نمبر 33 میں کہ ثم محلها الی البیت العتیق, کہ ان کے حلال ہونے کی جگہ وہی بیت عتیق, قربانی حرم کے علاقے میں کرنی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ جہاں احسار ہوا, جہاں روکا گیا وہی قربانی کا محل ہے, جہاں رکاوٹ واقع ہوئی وہی قربانی کرنی. اور وہی دلیل دیتے ہیں کہ سن ہجری 6 میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو حدیبیہ کے مقام پر روکا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قربانی کر کے احرام کھول دیا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ بالکل حرم سے جڑا ہوا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے آگے بڑھ کے قربانی حرم میں کی تھی, حرم سے باہر نہیں کی تھی, لہذا قربانی حرم میں ہو. اور اس کی صورت کیا ہوگی کہ جو دوسرے جانے والے, ہم تو نہیں جا پائے, ان کو خبر پہنچا کر کے, ان کو قیمت دے کر کے ان کے ہاتھ سے قربانی حدود کے, حرم کی حدود کے اندر قربانی کروا لی. پھر جب وہ پروگرام طے شدہ مطابق جب اطلاع آ جائے یا جب ہم کو پتا ہو کہ اس وقت قربانی ہو جائے گی تو احرام سے نکل آئے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب موجودہ مواصلاتی نظام نہیں تھا, انٹرنیٹ سسٹم نہیں تھا, ویڈیو سسٹم نہیں تھا, اتنا نہیں تھا. اب نقد رقم دے دے, وہیں سے خرید کے ذبح کر کے فون پر بتا دے آپ کی قربانی ہو گئی, اور وہ احرام سے نکل آئے. اچھا, احرام میں کچھ چیزیں منع ہیں, مثلا سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا, احرام میں سر نہیں ڈھانپ سکتا, بالکل سر کھلا ہوا رہے گا, خوشبو نہیں لگا سکتا, بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا, بیوی کے پاس نہیں جا سکتا, اس کا مطلب ہے کہ صحبت نہیں کر سکتا, ورنہ سفر تو ساتھ میں ہی کیا جائے گا. شکار نہیں کھیل سکتا. لیکن اگر کوئی مجبوری ہوئی, اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ احرام سے نکلنے سے پہلے سر مڈانا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ احرام سے نکلو, لیکن مجبوری ہوئی, کوئی بیماری ہو گئی, سر میں کوئی پریشانی آ گئی اور احرام سے نکلنے سے پہلے سر منڈانا پڑ جائے, تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کے متعلق بھی قرآن نے فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا, کہ جو تم میں سے بیمار ہو, او بہ ادم من رأسی, یا اس کو تکلیف ہو اپنے سر میں کہ سر میں زخم آ گیا یا جوئیں اتنی زیادہ پڑ گئی کہ سر منڈوانے کی ضرورت پڑ گئی, تو سر منڈوا لے, لیکن اس کے لیے ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک, کہ فدیہ دینا ہے. اب وہ فدیہ یا تو روزہ رکھ کر کے دے, یا صدقۃ الفطر کی مقدار صدقہ دے دے, یا قربانی کر دے. اس کو اختیار ہے, جو آسانی ہو کر لے. روزہ رکھ سکتا ہے روزہ رکھ لے, مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے صدقۃ الفطر کی مقدار کے برابر, وہ اتنا دے دے. قربانی کر سکتا ہے, وہ جو چاہے کر لے, چاہے 3 سا گندم 6 مسکینوں کو دے دے, چاہے 3 دن کے روزے رکھ لے, روزے میں 3 دن کے روزے رکھ لے, چاہے ایک بکرے کی قربانی دے, اس کو اختیار. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ جوئیں ان کے سر سے منہ پر گر رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ تمہیں تکلیف پہنچا رہی؟ کہنے لگے آپ, مگر احرام میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلق کراؤ اور 6 مسکینوں کو 3 سا صدقہ دے, جس کی جو آسانی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہوگا کہ ان کے لیے صدقہ دینا آسانی ہوگا تو ان کو لیے ان کے وہ حکم دے دی. اب آگے فرمایا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ, کہ جب تم امن پالو
تم کو جانے نہیں دیا گیا، تم نے اپنے قربانی کروا لی، احرام سے نکل گئے. اب جب تم امن پالو، اب جانے کی اجازت مل گئی، تمہارے لیے راستہ مہیا ہو گیا، تو فرمایا کہ جس نے فائدہ اٹھایا عمرہ کر کے حج کے ساتھ، یعنی حج تمتع کیا، جیسے ہمارے یہاں عام طور پر کرتے ہیں کہ پہلے جا کر کے عمرہ کیا، پھر احرام کھول دیا، پھر حج کیا ایک ہی سفر میں، الگ الگ نہیں کہ پہلے عمرہ کر کے آیا تھا پھر 1-2 مہینے کے بعد حج کرنے گیا، ایسا نہیں، ایک ہی سفر میں گیا ہے، عمرہ کیا، کھل گیا احرام سے، اب حج کا احرام باندھا. فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو آدمی حج کے لیے جانے سے پہلے عمرے سے فائدہ اٹھائے اب اس کو قربانی کرنی ہے. جو صرف اکیلا حج کرتا ہے اس پر قربانی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لو. حج تمتع جو کرے گا، فائدہ اٹھائے گا عمرے کا، اس کے لیے قربانی. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو آسان ہو قربانی میں سے وہ کرے. کیوں؟ یہ شکر کا دم ہے کہ ایک سفر میں عمرے کی سعادت بھی حاصل ہو گئی، حج کی سعادت بھی حاصل ہو گئی، اس کے شکرانے کے طور پر پھر قربانی ہو گئی، یہ شکریہ کے طور پر. اب اس قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے، اجازت ہے. اگر قربانی کی دینے کی طاقت نہیں ہے، اب یہ بھی سن لو، ایک آدمی عمرہ بھی کر رہا ہے، ایک آدمی حج بھی کر لیا، اب اس کے اوپر قربانی ہے، اور اس کو قربانی دینے کی طاقت نہیں ہے، یا اس کو وہاں جانور ملا نہیں، وہ کرنا چاہتے تو اب کیا کرے؟ فرمایا فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، کہ جو قربانی کا جانور نہ پائے تو اب وہ 3 دنوں کے روزے وہیں پر کمپلسری رکھے. حج کے دنوں میں 7, 8, 9 کے روزے رکھ لیں، حج کے دنوں میں رکھ لیں. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب تم واپس لوٹو گے. 10 روزے رکھنے ہیں جس نے قربانی نہیں کی، 3 تو وہی رکھ لیں، اور 10 جب 7 جو بچے وہ لوٹے جب کر. حج کے دنوں کے ختم ہونے کے بعد اگر حرم میں ٹھہر گیا، احرام سے کھل گیا، اور اس کے پاس 15-20 دن ابھی رکنے کا وقت ہے کہ وہاں اس کو رکنا ہے، تو وہاں بھی وہ 7 روزے رکھ سکتا ہے. واپسی پر راستے میں بھی رکھ سکتا ہے، گھر آ کر بھی رکھ سکتا ہے، لیکن 3 تو حج کے دنوں میں رکھنا ہے. فرمایا تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 ہو گئے پورے. اب ایک اور چیز یہاں بتا دی آگے قرآن میں، ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ یہ حج تمتع اور قربانی، یعنی کوئی حج کرنے جا رہا ہے اور اس سے پہلے عمرے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ کس کے لیے؟ یہ اس کے لیے ہے جو حرم میں نہ رہتا ہو، جو مسجد حرام کے پاس رہنے والا نہ ہو، باہر سے آنے والا ہو. حج تمتع اس کے لیے جائز ہے جو حرم کی حدود میں رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے عمرہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ تو کبھی بھی کر سکتے، جب چاہے وہ حرم کی حدود میں آئے، احرام باندھے، مکہ مکرمہ آ کر کے عمرہ کرے. ان کے لیے نہیں ہے، جو باہر سے آتے ان کے لیے یہ کرنا. اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، دیکھو سب کچھ احکام بتا کر کے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، تم ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ کی نافرمانی نہ کرو. ہر جگہ اللہ احکام دینے کے بعد تقوی کا حکم دے رہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور آخر میں فرمایا کہ تقوی کا حکم دیا، نافرمانی مت کرو، لیکن اللہ کہتے جان لو اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. لہذا اللہ کے احکامات پر عمل. یہ تھی سورۃ البقرہ کی 194 سے 196 تک. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.